اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ اور ہم جانتے ہیں، آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات ہم پیش کرتے ہیں اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں، ان سے حاصل کرتے ہیں اپنے لیے جوابات، اپنے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات قرآن کریم کی مختلف آیات پر ہمارے معزز علماء ہمیں تعلیم کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی محمد زبیر صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد زبیر صاحب سے کون واقف نہیں؟ ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، ایک محبوب اور مقبول نام، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ مفتی زبیر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورۃ الجمعہ اور آیت نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود انہی میں سے اٹھائے جو انہیں اس کی آیات سناتے ہیں، ان کی زندگیاں سنوارتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ مفتی محمد زبیر صاحب کی خدمت میں پہلا سوال۔ زید کی وصیت یہ تھی کہ مجھے میری بیوی ہی غسل دے۔ زید کا انتقال ہوا تو کیا بیوی اسے غسل دے سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شوہر کے مرنے کے بعد بیوی اسے غسل دے، کیا شرعاً یہ جائز ہے؟ یعنی اس کا جواب یہ کہ یہ شرعاً جائز ہے، اور بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ اور اس سلسلے میں جو سوال پوچھنے والے صاحب نے پوچھا ہے کہ زید نے جب یہ وصیت کی تو اس کی اس وصیت پر عمل کیا جا سکتا ہے اور بیوی اسے غسل دے سکتی ہے۔ البتہ اس میں ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ عدت کے دوران میں وہ غسل دے سکتی ہے۔ اگر عدت گزر گئی تو غسل نہیں دے سکتی۔ یہ اہم بات ہے۔ اچھا، ذرا اس کو کھول دیں۔ جی، ایک شخص کا انتقال ہوا، ٹھیک ہے، اب اگر اس کی بیوی کی عدت ابھی باقی ہے تو اس عدت کے دوران میں وہ اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، مردے کو، یعنی 4 مہینے 10 دن۔ جی، لیکن 4 مہینے 10 دن ہم نہیں کہہ رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات پریگننسی ہوتی ہے۔ اچھا، وضع حمل تک؟ تو وضع حمل تک، ٹھیک ہے۔ فرض کریں اگر شوہر کا انتقال ہوا اور ابھی اس کی تجہیز و تکفین کا معاملہ نہیں ہوا کہ وضع حمل ہو گیا، بچہ پیدا ہو گیا، اب یہ عورت اجنبیہ بن گئی۔ اچھا، اجنبیہ بن جانے کی وجہ سے اب یہ عورت اپنے شوہر کو غسل نہیں دے سکتی، گویا عدت مکمل ہونے سے پہلے یا بعض اوقات آج کل ایک خراب بات یہ بھی ہے
کہ کسی کا باہر ملک میں انتقال ہو جاتا ہے، مہینوں لگ جاتے ہیں، خاص طور پر عرب ممالک کا یہ ایک بڑا مسئلہ رہتا ہے، مہینوں لگ جاتے ہیں ڈیڈ باڈی آتے ہوئے۔ اب اگر اس کے غسل کا معاملہ ہے اور بیوی اس کو غسل دینا چاہتی ہے تو دیکھے ٹائم باقی ہے یا نہیں ہے، اگر اس کا ٹائم یعنی عدت باقی ہے تو غسل دے سکتی ہے، اور اگر عدت کا ٹائم گزر چکا ہے تو پھر یہ غسل نہیں دے سکتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دوران عدت عورت بیوی اپنے شوہر کو اپنے مردے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، جائز ہے بشرطے کہ عدت باقی ہو۔ عمومی طور پر 99% تو عدت باقی ہی ہوتی ہے، کبھی کبھار شاذ و نادر اس طرح کی سچویشن بھی پیدا ہو سکتی ہے، تو اگر ایسی کوئی صورت ہے کہ عدت گزر گئی ہے تو پھر غسل نہیں دے سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں خاص بات کیا ہے؟ یعنی خاص بات سے مراد یہ کہ عدت جی جب تک مکمل نہیں ہو جاتی شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی تعلق باقی رہتا ہے؟ جی، من وجہ نکاح باقی ہے اور من وجہ نکاح ختم ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کچھ پہلو اس کے ایسے ہیں کہ جس میں نکاح باقی ہے، کچھ پہلو ایسے ہیں جس میں نکاح ختم ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پر عورت مرد کی وراثت بیوی کو ملے گی۔ وراثت کب ہوتی ہے؟ جب کوئی مر جاتا ہے، زندگی میں تو کسی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، اس اعتبار سے شوہر کو مردہ ہی سمجھا جائے گا، لیکن عدت کے دوران نکاح نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں، عدت چل رہی ہے، دوران عدت کیا شرع نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو عدت کے دوران نکاح نہیں ہو سکتا، اس حساب سے وہ آلریڈی اب تک اپنے شوہر کی منکوحہ چلی آ رہی ہے۔ ٹھیک، تو بعض پہلو ایسے ہیں جن پہلوؤں کے اعتبار سے نکاح ختم ہو چکا، بعض پہلو ایسے ہیں کہ نکاح باقی ہے، اور یہ سب ختم کب ہوگا؟ جب عدت مکمل ہو جائے گی، اسٹرینجر مین بن جائے گا وہ۔ ٹھیک، اب یہ ایک اجنبیہ عورت بن گئی، تو جب اجنبیہ عورت بن گئی تو ظاہر ہے کہ اب وہ جو مردہ ہے وہ اس کے لیے نامحرم کا مردہ ہے، تو اس کو وہ ہاتھ نہیں لگا سکتی جب عدت گزر گئی۔ عدت کے دوران کے اندر وہ غسل دے سکتی ہے۔ کلیئر، یہ بہت اہم نقطہ جو واضح ہو گیا۔ محمد حسن صاحب ہیں سیالکوٹ سے، سوال ان کا یہ ہے، مفتی صاحب اس مسئلے کے بارے میں آگاہ کریں کہ فجر کی 2 سنتیں اگر گھر سے پڑھ کر مسجد جائیں تو کیا مسجد میں پہنچ کر 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے؟ نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا، وجہ اس کی یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر، صبح صادق کا مطلب یہ جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ سحری کا ٹائم جب ختم ہوتا ہے، صبح صادق یعنی فجر کے وقت سے لے کر طلوع آفتاب تک، یہ ٹائم صرف اور صرف فجر کی سنتوں کے لیے مختص ہے، اس میں کوئی اور نفل آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا، کوئی اور نفل آپ نہیں پڑھ سکتے، مکروہ ہے، تحریمی ہے، یعنی ناجائز ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ صرف اور صرف صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، یعنی جب فجر کے فرض ادا کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو 2 سنتیں پڑھ سکتے ہیں، جو کہ فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ وہ فجر کی 2 سنتیں بہرحال پڑھنا ضروری ہے، اس کے ترک کرنے پر وعیدیں بھی آئی ہیں، وہ بہرحال ضروری ہے، سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، بلکہ آکد السنن، آکد السنن سے مراد ہے مؤکدہ سنتوں میں بھی سب سے زیادہ ان کی تاکید ہے، تو ان سنتوں کو ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تحیت الوضو، تحیت المسجد یا کوئی اور نفل پڑھنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ وقت صرف مختص ہے صرف اور صرف فجر کی سنتوں اور فجر کے فرض کے لیے۔ البتہ ایک بات فقہا نے لکھی ہے کہ اگر گھر کے اندر پڑھے گا تو وہ صرف فجر کی سنتوں کی نیت ہوگی، لیکن جب وہ مسجد میں آئے گا تو نفل تو نہیں پڑھ سکتا، البتہ یہ جو فجر کی 2 سنتیں وہ ادا کر رہا ہے، ان 2 سنتوں میں وہ تحیت المسجد کی بھی نیت شامل کر لے تو یہ کر سکتا ہے۔ اچھا، یہ نیت اگر وہ شامل کر لے تو یہ وہ کر سکتا ہے۔ اس طرح انشاءاللہ فجر کی سنتوں کا بھی ثواب مل جائے گا، تحیت المسجد کا ثواب بھی مل جائے گا، الگ سے نفل نہیں پڑھ سکتا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس حوالے سے کیونکہ آپ نے بھی بہت یہاں زور دے کر یہ بات کہی 2 سنتوں کے حوالے سے، جو فجر کی 2 سنتیں بہت اہم سنتیں ہیں، سوالات آتے رہتے ہیں ہمارے پاس اس حوالے سے بہت زیادہ، ہم چاہتے ہیں پھر اس پر بات ہو جائے اور آپ پھر ہمیں سمجھا دیں، ہمیں واضح کر دیں یہ بات۔ کسی شخص کی 2 سنتیں فجر کی رہ گئیں جس کی شدید تاکید ہوئی ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا، وہ پہنچتا ہے نمازی مسجد میں اور امام صاحب پہلی رکعت میں ہے، تو اسے یہ اندازہ ہوتا ہے، گمان ہوتا ہے کہ نہیں، میں اگر پڑھنے میں لگا سنتیں تو میری یہ پہلی رکعت تو نکل جائے گی،
تو وہ عام طور پر یہی کرتے ہیں کہ وہ جا کے وہ فرض کو جوائن کر لیتے ہیں۔ اب یہ 2 رکعتیں جو سنت یہ رہ گئی ہے وہ کب ادا کرے گا؟ اشراق کے وقت میں، طلوع آفتاب سے پہلے، اچھا فجر کے فرضوں کے فوری بعد نہیں، اچھا فجر کے فرضوں کے فوری بعد نہیں، بلکہ جو اشراق کا وقت آتا ہے اس وقت میں، یہ نہیں سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تقریباً فجر کے فرضوں کے 15-20 منٹ کے بعد، 15-20 منٹ کے بعد یہ فجر کی سنتیں ادا کر سکتا ہے۔ اگر اس وقت بھی اس نے ادا نہیں کی تو بس پھر ختم ہو گیا، اچھا پھر اس کی قضا نہیں ہے، کیونکہ سنتوں کی شان یہ ہے کہ ان کی قضا نہیں ہوتی ہے، قضا صرف اور صرف فرض اور واجب کی ہوتی ہے، بس پھر اب وہ ختم ہو گیا، اب توبہ اور استغفار کرے۔ البتہ جب آپ نے بہت ڈیپلی جا کر کے یہ سوال کر ہی لیا کہ مثلا کوئی آدمی مسجد کے اندر گیا اور وہاں جانے کے بعد دیکھا ہے کہ وہ فرض نماز کھڑی ہو چکی ہے، تو اب وہ سنتیں پڑھے یا نہ پڑھے، اس حوالے سے دیکھیں 2 نقطہ نظر ہیں، لیکن میں یہ 2 نقطہ نظر بیان تو کر دیتا ہوں فقہی اور علمی طور پر، ایشو نہیں بنانا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کو ہرگز ایشو نہیں۔ ہمارے بعض لوگ اس بعض باتوں کو ایشو بنا لیتے ہیں۔ او بھائی، میں ان کو عام طور پہ کہا کرتا ہوں انیق صاحب کہ کسی طرح ہمارے پیارے برادران اسلام مسجد میں آ کر اللہ کو سجدہ کر لیں، بس یہ ہے اصل دعوت دینے کی بات۔ جی ایک مرتبہ دبئی کے اندر ایک ٹی وی ٹاک شو کے اندر بیٹھے تھے، تو وہاں پر وہ بات چلی 8 رکعت تراویح ہے کہ 20 رکعت تراویح، تو میں چپ ہو کر کے بیٹھا ہوں، تو وہ بار بار جو اینکر صاحب تھے وہ سوال کر رہے ہیں، مجھ سے کہنے لگے آپ کیوں خاموش بیٹھے میں نے کہا بھائی یہ تو بڑے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، 8 اور 20 کی بات کر رہے ہیں، بہت بڑے لوگ ہیں، میں بات تو کر سکتا ہوں، 8 کے دلائل بھی ہیں، 20 کے بھی دلائل ہیں، پھر جو جواب ہے وہ بھی ہے، جواب کا جواب بھی ہے، اس کا جواب بھی، اس کا جواب بھی، سب کچھ ہے، لیکن میں نے کہا یہ نہیں ہے، میرا نقطہ نظر صرف اتنا سا ہے کہ اس وقت میرے پیارے برادران اسلام دبئی کے نائٹ کلبوں میں، شاپنگ سینٹروں میں، رمضان کی راتوں میں جو چکر لگا رہے، میں کسی طرح ان کو منت زاری کر کے مسجد کے اندر لانا چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، میرا ذہن تو اس طرف چل رہا ہے، وہ 4 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، 16 پڑھ لیں، 20 پڑھ لیں، 36 پڑھ لیں، مجھے اس سے بحث ہی نہیں ہے، اور وہ سجدہ کر لیں گے، وہ مسجد کے اندر آ جائے۔ میں تو یہ اس وقت کا تقاضا یہ ہے، یہ رکعتوں کی کوانٹٹی یہ نہیں ہے وقت کا تقاضا، معذرت کے ساتھ لفظ کہنا تو نہیں، بھرے پیٹ کی کہانی ہے، اور بھرے پیٹ کی کہانی کا مطلب یہ کہ بھائی آپ کسی طرح ہمارے محلے کے افراد کو مسجد کے اندر قیام اللیل پر لے آئیں، سبحان اللہ، اور فرضوں پر لے آئیں، سبحان اللہ، اگر وہ سارے گناہ کے مقامات چھوڑ کر اللہ کے گھر کے اندر آ کر سجدہ ٹیک لیں اور اپنے ماتھے کو جبین نیاز کو خدا کے دربار میں جھکا لیں، اس سے زیادہ ہمیں اور کیا چاہیے؟ یہ ہے وقت کا تقاضا، لہٰذا اس بحث کے اندر کم از کم میں تو نہیں پڑھ سکتا، تو اسی لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس کو ایشو تو نہیں بناتے۔ البتہ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ دیکھیں فرض نماز کھڑی ہو چکی ہے، جب فرض نماز کھڑی ہو چکی ہے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ ولا کلام او کما جاء فی الحدیث، جب نماز کھڑی ہو جائے پھر کوئی اور نماز نہیں ہے، کوئی کلام نہیں ہے، کوئی گفتگو نہیں ہے، لہذا فرض نماز کی طرف چلے جاؤ۔ یہ ایک نقطہ نظر ہے۔ اس نقطہ نظر کے ماننے والے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ فرض کی اہمیت زیادہ ہے، نمبر 1، نمبر 2 بات یہ کہ فرض نماز کھڑی ہو چکی ہے، اور حدیث میں بھی یہ بات آ رہی ہے، لہٰذا اس سب کا تقاضا یہ ہے کہ اب سنتیں نہ پڑھی جائیں، سنت نہ پڑھی جائے، فرض نماز کے اندر شامل ہو جاؤ۔ یہ ایک نقطہ نظر ہے، اور ان کے پاس دلائل ہے، قابل احترام ہے ان کی رائے کی وقعت ہے، اور ان کی عزت ہونی چاہیے، ان کا احترام ہونا چاہیے، ان کی رائے کا احترام ہے۔ دوسری طرف ایک اور نقطہ نظر ہے جس کو ہم کہتے ہیں فقہ حنفی کے اندر، اس میں وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تمام نمازوں کے بارے میں تو یہی حکم ہے، کوئی شخص اگر عصر کی سنتیں پڑھ رہا ہے، فرض نماز کھڑی ہو رہی ہے، کھڑی ہو چکی ہے، عصر کی سنتیں چھوڑ دے، فرض میں چلا جائے۔ ایون کہ انیق صاحب عشاء کی سنتیں اگر کوئی پڑھ رہا تھا، پڑھنا چاہتا ہے، لیکن عشاء کے فرض کھڑے ہو گئے تو فوراً کیا کرے؟ سنتیں چھوڑے، فرض نماز کے اندر چلا جائے۔ حتیٰ کہ آپ اندازہ لگائیے، لوگ صحیح طور پر ادھوری بات بیان کرتے ہیں، غلط بات کرتے ہیں، پوری بات بیان نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی فقہ حنفی میں دیکھو کہ یہ کہہ رہے ہیں سنتیں پڑھو۔ او بھائی، ہم بھی اس اہمیت کو جانتے ہیں کہ فرض کی اپنی شان ہے، فرض کی اپنی اہمیت ہے، فرض نماز جب کھڑی ہو جائے سنتوں کی طرف نہیں متوجہ ہونا چاہیے، یہ بات ہم بھی جانتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص ظہر سے پہلے کی سنتیں پڑھ رہا ہے، 4 سنتیں ہیں اور وہ سنتیں مؤکدہ ہیں، سنتیں غیر مؤکدہ نہیں ہیں، سنتیں مؤکدہ ہیں، فقہائے حنفیہ یہاں تک لکھتے ہیں کہ اگر فرض ظہر کھڑے ہو چکے ہیں، نماز جماعت فرض ظہر کھڑی ہو چکی ہے، تو اب ایسی صورت میں تم جو 4 رکعتیں سنتیں پڑھ رہے تھے 2 پڑھ کے سلام پھیر دو، اور اگر پہلی رکعت ہے توڑ کر کے چلے جاؤ،
نماز توڑ دو. یہ خود ہم یہ کہہ رہے ہیں ظہر کے سنتوں کے بارے میں. کہاں چلے جاؤ بھئی اس فرض نماز کے اندر اب شامل ہو جاؤ. لیکن جہاں تک تعلق ہے فجر کی سنتوں کا، تو اگر فقہ حنفی، فقہائے حنفیہ یہ بات نہیں کہہ رہے تو اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوگا نا، کوئی وجہ ہوگی. اب وہ وجوہات سن لیں. وجوہات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتوں کی اس حد تک تاکید فرمائی ہے کہ کسی سنت نماز کی ایسی تاکید نہیں. طحاوی میں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی سنتیں نہ چھوڑنا. وَلَوْ تَرَتُّكُمُ الْخُيُولَ، اگرچہ تم کو میدان جنگ میں گھوڑے بھی روند لیں فجر کی سنتوں کو نہ چھوڑنا. یعنی ایسی کنڈیشن میں تو ہم لوگ گناہگار لوگ تو فرض نماز ہی نہیں پڑھیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں، گھوڑے بھی اگر تم کو روند رہے ہوں تب بھی تم فجر کی سنتیں نہ چھوڑنا. یہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ایک اور حدیث فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پر قائم رہے گی جب تک کہ وہ فجر کی سنتوں کو ترک نہ کرے. یہ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اچھا، ان ساری حدیثوں کا مجموعہ، ایک حدیث کو لے کر کے نہیں، سب کا مجموعہ لے کر کے جب ہم دیکھتے ہیں تو بعض حضرات تو ایسے ہیں انہوں نے فجر کی پہلی 2 سنتوں کو سنت ماننے سے ہی انکار کر دیا. وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو واجب ہے، یہ واجب ہے، یہ لازم ہے، جو وہ پورا کا پورا احادیث کا لب و لہجہ. لیکن جو میجورٹی آف علماء ہیں تمام اسکول آف تھاٹ کے، وہ کہتے ہیں بہرحال سنت ہے، لیکن سنتوں میں سب سے زیادہ مؤکد ترین سنتیں. اب جب یہ مؤکد ترین سنتیں، اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہی وجہ ہے آپ نے ابھی سوال کے اندر تھوڑی دیر پہلے آپ نے یہ پوچھا کہ اگر کوئی شخص فجر کی فرض کے اندر شامل ہو جاتا ہے، سنتیں نہیں پڑھ سکا تو وہ کب ادا کرے. تو اس کے جواب میں یہ بات عرض کی گئی کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کے وقت میں وہ ادا کرے. حالانکہ عام سنتوں کا تو یہ ہے کہ بھئی تم کو فرض اگر پڑھ لیا تو ٹھیک، اگر چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی، توبہ استغفار کر لو، لیکن اس کو پھر بھی ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو اس لیے اس سارے ذخیرہ حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جو مسئلہ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے. اور چونکہ وہ مسئلہ صحیح طور پہ بیان نہیں کیا جاتا تو غلط فہمی ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ اگر فجر کے فرض کھڑے ہو چکے ہیں تو فجر کی فرض نماز کے کھڑے ہونے کے بعد اب آپ کو سنتیں ادا اگر آپ نے نہیں کی ہیں تو آپ پہلے جائزہ لو. جائزے کے اندر یہ دیکھو کہ کیا مجھے سنت ادا کرنے میں اتنا ٹائم لگ جائے گا کہ فجر کی پوری نماز ہی فرض گزر جائے، تو پھر ایسی صورت میں سنت چھوڑ دو، پھر آپ فرض کے اندر شامل ہو جاؤ. لیکن اگر کم از کم درجے کی بات یہ اتحیات ملنے کی توقع اور امید ہے، اتحیات ملنے کی توقع اور امید ہے، تو ایسی صورت میں آپ پہلے فجر کی سنتیں ادا کریں اور پھر اس کے بعد فجر کے فرضوں کے اندر شامل ہو جائیں. لیکن یہاں پر بھی ایک اہم نقطہ ہے. وہ پوائنٹ یہ ہے، یہ جو ہم نے ابھی عرض کیا کہ فجر کی سنتیں ادا کر لیں، کہاں ادا کریں؟ یہ ہے وہ نقطہ جس کی وجہ سے ہمارے کئی عرب برادران اسلام میں اور ہمارے عجمی حضرات میں پھر کچھ تھوڑی سی تلخی سی ہو جاتی ہے، مسجدوں کے اندر تھوڑی سی بات سی ہو جاتی ہے، یا کچھ اور لوگ اس کو وجہ تنازع بنا لیتے ہیں. او بھائی، فقہ حنفی یہ نہیں کہہ رہی کہ جہاں مسجد کا مرکزی ہال ہے، جہاں پر فرض نماز ادا کی جا رہی ہے، وہاں پر سنتیں پیچھے کھڑے ہو کر کے تم الگ سے ادا کرو. یہ کہیں پر بھی امام ابو حنیفہ نے نہیں فرمایا. کسی اسکول آف تھاٹ کا یہ مسئلہ نہیں ہے. فجر کی سنتیں ادا کرو، مگر کہاں پر؟ سب سے پہلے گھر کے اندر، مسجد میں ادا ہی نہ کرو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ساری سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ادا کرتے تھے؟ گھر پہ، گھر کے اندر. اور فرمایا گھر کے اندر سنتیں ادا کرنا یہ ہے مسنون عمل. تو پہلا نمبر تو یہ گھر میں. اگر آپ گھر میں نہیں ادا کر سکے تو ٹھیک ہے، مسجد کے اندر آ گئے. مسجد کے باہر دیکھیں کوئی گارڈن، کوئی چمن، کوئی باغیچہ، کوئی الگ سے لان ہے یا نہیں. اگر ہے وہاں پر ادا کریں، مسجد میں نہ گھسیں، مسجد میں سنت ادا نہ کریں. 2 باتیں. تیسرا آپشن یہ، اگر کوئی باہر لان نہیں ہے تو پھر آگے فقہا لکھ رہے ہیں عند باب المسجد، عند باب المسجد، مسجد کے دروازے سے جیسے انٹر ہوئے، وہ اندر ہال الگ ہے، مرکزی ہال، آپ جیسے انٹر ہوئے وہیں کونے کھانچے کے اندر، باہر باہر باہر، نہ برآمدے میں، نہ مسجد کے مرکزی اندرونی ہال میں، صحن کے اندر. پھر آ رہا ہے کہ اس کا بھی کوئی ستون ہے اس کے پیچھے، نکر میں، کونے میں، کہیں کونے کھانچے کے اندر، وہ بھی اگر آپ کو جگہ نہیں ملی یا کوئی مسجد کی بناوٹ ایسی ہے وہ نہیں ہے تو پھر برآمدے میں. اب یاد رکھیں، اگر یہ ساری جگہ نہیں ملتی تو خود فقہ حنفی کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ جگہ یا مسجد کی بناوٹ ایسی ہے کہ مسجد کے مرکزی حال میں فرض نماز کھڑے ہو چکے ہیں تو اب فقہ حنفی کا بھی مسئلہ یہ، اب آپ سنتیں چھوڑ دو.
نہ پڑھو سنتیں، اب آپ فرض کے اندر شامل ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے۔ اب چونکہ ہمارے یہ جتنے بھی پیارے برادران اسلام ہیں وہ ساری تفسیر تو سمجھتے نہیں ہیں، اور جو بعض اوقات بیان کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی ادھوری بات بیان کرتے ہیں۔ اس ادھوری بات کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں مرکزی ہال کے اندر صفیں بندھی ہوئی ہیں، امام صاحب ماشاءاللہ قرات اور تلاوت کر رہے ہیں، اور لوگ سارے کے سارے فرض فجر ادا کر رہے ہیں۔ اب ایک آدمی آتا ہے آ کر کے وہیں پیچھے کھڑے ہو کر کے سنتیں ادا کر رہا ہے۔ یہ کسی اسکول آف تھاٹ کا قول نہیں ہے، یہ کسی امام کا قول نہیں ہے، غلط کر رہے ہیں، اور یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اور جو آپ نے بات فرمائی کہ اصل چیز یہ ہے کہ مسجد سے قریب کیا جائے، جزاک اللہ۔ اور جو مشترکات ہیں ان پر آیا جائے، ان پر آئیں، اور الگ اور سے اس کو شذوذ اختیار نہ اس کو کریں۔ نزاعی مسئلہ نہ بنائیں۔ بس یہ ہے اصل بات۔ جزاک اللہ، پوائنٹ یہ ہے۔ پوائنٹ بس یہ ہے کہ نزاعی مسئلہ نہ بنائیں، امت کو قریب بس یہ ہے لائیں۔ اصل بات، اللہ اکبر۔ لیکن آپ نے بالتفصیل ایک ایک بات بیان فرما دی، یہ بہترین، جزاک اللہ۔ اچھا، یہ ہیں مصعب صاحب کراچی سے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ سگریٹ کا کاروبار اور آج کل ای سگریٹ اور ویپ سگریٹ کا جو استعمال ہو رہا ہے، خاص طور پہ یوتھ میں بہت ہو رہا ہے، یہ جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اصل بات تو یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ آپ نے ایک بہت دردناک حقیقت کی طرف بیچ میں ایک لفظ کہہ کر کے اشارہ کر دیا ہے کہ یہ جو ویب سگریٹ وغیرہ کا جو معاملہ ہے، یہ ہمارے یوتھ میں اور ہمارے اسکولوں میں اور تعلیمی اداروں میں یہ منشیات کی لعنت بہت عام ہو رہی ہے، اور اس حد تک خطرناک معاملہ ہو چکا ہے، اس حد تک خطرناک معاملہ ہو چکا ہے کہ اب تو یہاں تک رپورٹس مل رہی ہیں کہ بعض اسکولوں میں 70%، بعض میں 80%، اور بعض اسکولوں کے اندر اطلاعات ہیں کہ 100% بچے اس لت میں، اس لعنت کے اندر مبتلا ہو اور اس میں بچے اور بچیاں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور یہ جو ویب سگریٹ والا معاملہ ہے، اس میں ہمارے ایک دوست ہیں بھائی شفیق اجمل صاحب درس قرآن والے، انہوں نے مجھ سے باقاعدہ فرمائش کی کہ آپ اس موضوع پر الگ سے آ کر کے ایک پورا لیکچر ریکارڈ کروائیں ہمارے پاس۔ انیق صاحب، آپ وزارت کے دور کے اندر بھی آپ کو یہ معاملہ سامنے آیا، اور آپ نے علماء سے بھی اس سلسلے میں ایک اجلاس کیا تھا، مجھے یاد ہے، اور مستقل آپ اس سلسلے میں رابطے میں بھی تھے۔ بڑی دردناک حقیقت ہے، بڑی دردناک تلخ ترین حقیقت ہے، اور ہمارے پاکستان وطن عزیز کے بعض صوبے ایسے ہیں کہ اس میں ڈسٹرکٹ کے ڈسٹرکٹ آئس، نشہ، کرسٹال اور سمبون اور یہ جو مختلف قسم کے ویب نشے، پتہ نہیں کس کس نوعیت کے یہ نشے اتنے عام ہو چکے ہیں کہ ڈسٹرکٹ کے ڈسٹرکٹ مرد بھی اور عورتیں بھی اس کے اندر مبتلا ہو کر کے تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ اگلی بات جو سامنے آئی وہ یہ تک آئی کہ بعض اس کے اندر ایسے فلیور یا ایسی خطرناک چیزیں ان کے انگریڈینٹس کے اندر بھی شامل ہیں، اور اگر نہ بھی ہو تو چھوٹا بچہ ہے، اس چھوٹے بچے نے یہ ویب سگریٹ کا اپنی کاروں سے اتر رہے اور گاڑیوں سے اتر رہے، اور ان کے ہاتھوں میں یہ چیز ہے، ان کے بیگز میں یہ چیزیں عام بات ہاتھا لگائیں، اور پتہ یہ چل رہا ہے کڈنیز فیل ہو رہی ہیں، 3 سے 4 سال میں ان کے گردے فیل ہو رہے ہیں۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ بچے کے بچپن، اس کے بعد لڑکپن، لڑکپن کے بعد جوانی آئی نہیں رہی ہے، بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، وداؤٹ جوانی وہ بڑھاپے میں منتقل ہو رہے ہیں۔ ان کی شکلیں دیکھیں، ان کے چہرے دیکھیں، وہ کس طرح پچکے گال ان کے ہو چکے، اور ان کی کیا جسمانی فزیکل صورت اور ان کی جو جسمانی کنڈیشن ہے تباہی کے۔ اور حیران کن بات، اگلی بات یہ پتہ چلی ماں بھی شامل ہے، باپ بھی شامل ہے، اور یہ کہاں ہو رہا ہے؟ یہ اللہ بچائے ہمارے جو پوش ایریاز ہیں، خاص طور پر سٹینڈر کے جو علاقے ہیں، ان علاقوں کے اسکولوں کے اندر یہ، اور پھر جو مضافاتی ایریاز ہیں ان میں تو ایک اور نوعیت کا بدترین قسم کا نشہ، جس میں ماوا ہے، گٹکا ہے، جس کے اندر یہ اور بہت ساری چیزیں، یہ جو ہیروئن ہے، چرس ہے، یہ نشے عام ہو گئے۔ اس وقت منشیات کی تعلیمی اداروں کے اندر آمد نہیں ہوئی ہے، راج ہے، اور وہ راج اس وقت بالکل عروج پر ہے، اور نسلوں کی نسلیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اہل اقتدار کو ہنگامی طور پر، ایمرجنسی طور پر، اور اسکولوں کی انتظامیہ کو، اور پھر آگے چلیں کالج اور یونیورسٹیوں کے، تو ہاسٹل میں ان کا کاروبار چل رہا ہے، کالجوں یونیورسٹیوں کے ہاسٹلز میں۔ اور انیق صاحب، کراچی کے اندر اب آپ کو کچھ علاقے میں عرض کرتا ہوں، ان علاقوں کی صورتحال کیا ہے۔ اگر آپ اس علاقے میں اپنی گاڑی پر سوار ہو کر کے جا رہے ہو نا، تو اس روڈ کے دائیں بائیں
सैकड़ों नहीं, हजारों लाशें पड़ी हुई हैं। वो लाशें नहीं हैं, जिंदा लाशें हैं। और अगर गली के अंदर चले जाए तो अंदर जा करके जो आपको मंजर नजर आएगा उसमें औरतें पड़ी हुई हैं, घरों के दरवाजों के बाहर पड़ी हुई हैं। और माजरत के साथ कराची के इलाके हैं, और कराची के मुजाफाती इलाके, और एक दो नहीं है, दर्जनों इलाके हैं। और अल्लाह बचाए उसके अंदर वो जो चीज़ों की, ये जो नशे की चीज़ें, उनकी खरीदो फरोख्त आम सरेआम जारी है। और वो पूरे पूरे माफिया, आप उनके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते। अगर आप कुछ करेंगे तो आपको जानी खतरा लाहिक हो जाएंगे। ये सब कुछ हो रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अफसोस का मकाम है। मैं तो समझता हूँ कि अहले इक़्तिदार को और हुकूमत वालों को सबसे पहले खुदारा इन नई नस्लों का इस तरह से तहफ़्फ़ुज़ करो। हम बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ों पर पड़ जाते हैं कि जिन चीज़ों का, मिसाल के तौर पर ये कहा जाएगा कि जी फ़लाँ डिटोल से हाथ धो, कभी कहा जाएगा जी फ़लाँ जो है ना आपको क्या नाम सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना चाहिए। ओ भाई, वो सारी की सारी भरे पेट की कहानियाँ हैं। ये जो नस्लें तबाह हो रही हैं, ये जो पूरी की पूरी नस्लें बर्बाद हो रही है, कुछ इनकी फिक्र कर लो। इसके बारे में कुछ पकड़ो उन मुजरिमों को जो गद्दार रियासत हैं। इनसे बड़ा रियासत का गद्दार कोई नहीं हो सकता, जो रियासत के बाशिंदों को इस तरह मंशियात की लानत में मुब्तला कर चुका हो। तो एक तो ये बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि स्कूलों से इसकी बेखनी होनी चाहिए। अहले इक़्तिदार की जिम्मेदारी है, वालिदैन की जिम्मेदारी है, अदालतें सोमोटो लें, मसाजिद की इंतज़ामिया और मसाजिद के मिंबर और महराब इसमें किरदार अदा करें। अगले दर्जे के अंदर तमाम स्कूलों की और कॉलेज यूनिवर्सिटियों की इंतज़ामिया का ये कलीदी फरीज़ा है, ये उनका बुनियादी फरीज़ा है कि इसकी बेखनी करें। जहाँ तक इनके सवाल का ताल्लुक़ है, इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूँगा कि वो दीनी नुक्ता निगाह, आपने जो समाजी नुक्ता निगाह से तमाम बातें आपने फरमा दी। एक चीज़ और जो हम इस प्रोग्राम में कई बार ये अर्ज़ कर चुके हैं, कराची आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कराची में रहते हुए पूरी उम्र गुजर गई। जो ये सरकारी वाइन शॉप्स हैं, सरकारी शराब खाने जिनके पास इजाज़त नामे हैं, लाइसेंस हैं, ये कैसे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये दुकानें खुली हुई हैं। और ये आपने भी बहुत देखा होगा, हमने भी बहुत देखा, बल्कि मैं तो ख़ास तौर पर जाकर बैठा उन दुकानों के सामने, गाड़ी में बैठकर मैं देखता रहा कि यहाँ कार्रवाई कैसे करते हैं। यही हमारे बच्चे और बच्चियाँ, यानी ये हमारी औलादें हैं जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। ये कॉलेज के ओ लेवल्स ए लेवल्स के लड़के लड़कियाँ, अल्लाह अकबर, एक आदमी वहाँ खड़ा होता है उस दुकान में, ये चीज़ें मंगवाते हैं, अखबार में लपेट के वो बोतल आ जाती है इनके पास, और एक बड़ी यानी वो जो परसेंटेज आती है वो डरावना ख्वाब लगती है कि या अल्लाह ये हो रहा है हमारे मुल्क में, हमारे बच्चे बच्चियाँ ये इस तरह जाके शराब इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। और ये सरकारी, अच्छा पूछा गया, हमने पूछा कि जनाब ये क्यों, इसकी इजाज़त क्यों, ये तो मुसलमान हो जी, वो हमारे मसीही भाई हो, हमारे हिंदू भाई हो, सब हराम समझते हैं, तो फिर क्यों इजाज़त है। अब आप मुफ्ती साहब, ये हमारी ममलिकत, हमारी मईशत, हम कलमा गो हैं। जवाब यह है कि हमारे रेवेन्यू में इजाफा होता है, अच्छा बड़ी अमाउंट मिलती है एक्साइज की शक्ल में, तो क्या हम अपनी मईशत को हराम मईशत बना दें और शराब के पैसे इस मईशत पे शामिल करें? यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि अब अल्लाह बचाए कि हमारा तसव्वुर ये हो गया है कि हमारी ममलकत खुदादात वो शराब और सूद के ज़रिए से, उनके रेवेन्यू के ज़रिए से चलेंगे। और सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम कुरान और हदीस पर ईमान लाने वाले मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, अल्लाह वाहदहू ला शरीक लहू के मानने वाले हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस तरह शराब की इस आमदनी के ज़रिए खुदाई रहमत उतरेगी? क्या इस ममलकत पे, इस मुल्क पे, इस शहर पर अल्लाह की रहमत के फैसले नाज़िल होंगे? 5 वक्त आज़ान की आवाज़ें, तरावीहें, दरूद शरीफ कितने पढ़े जा रहे हैं। इंतहाई अफसोस का मकाम है, और कौली इकरार है और अमली इनकार। अल्लाह। और फिर ख़ास तौर पर ये बात है कि ये जो पीने वाले हैं, आपने बीच में बताया कि ये सब हमारे बरादरान इस्लाम हैं, ये इंडिया से आए हुए हिंदू नहीं हैं। और फ़र्ज़ करें अगर कहीं पर आबादी नॉन मुस्लिमों की भी हो,
تو خود غیر مسلموں کے ایم این ایز نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کے کہا ہے کہ بھائی ہمارے نام پر مت استعمال کرو، اور کہا ہے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ بند کرو، اور ہمارے مذہب کے اندر بھی اس کو حرام سمجھا گیا ہے، ناجائز ہے، وہ الاؤ نہیں ہے. تو پھر ہم اس کے نام پر اس طریقے سے، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ کیا پرسنٹیج ہوگا اس علاقے، اس ٹاؤن بستی کے اندر غیر مسلموں کا، دور دور تک آپ کے محلوں کے اندر وہ نظر نہیں آئیں گے. ہیں وہ ہمارے ملکی بھائی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود ان کے ہاں بھی یہ ناجائز ہے، ان کے ہاں بھی حرام ہے، اور پھر ان کے نام کی آڑ کے اندر یہ جو مسلمان نسل پوری کی پوری تباہ و برباد ہو رہی ہے. اور اس سے زیادہ افسوس کا مقام یہ نہیں ہے کہ یہ ہو رہا ہے، افسوس کا مقام وہ جواب ہے جو آپ نے تحقیق کی اور جو آپ کو نتیجے کے اندر جواب دیا گیا. یعنی یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ چونکہ نعوذ باللہ خنزیر کا گوشت بیچنے سے اگر ہمیں ریونیو مل سکتا ہے تو ہم سڑکوں پر خنزیر بیچیں گے. زنا کے مراکز کھولنے سے اگر ہمیں ریونیو مل سکتا ہے تو ہم یہ کام کریں گے. شراب سے اگر ہم کو ملے گا، سود سے ملے گا تو ہم یہ کام کریں گے. کس حد تک ہم دور چلے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہونا یہ چاہیے، جو بنیادی طور پر بات ہے کہ یہ بات اگر ہم کرتے ہیں تو بعض اوقات ہم پہ فتوے لگ جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ مولانا یا مفتی یا عالم یہ ذرا تنگ ظرف ہوتے ہیں، تنگ نظر ہوتے ہیں. ان حالات کو دیکھ کر کے دل یہ چاہتا ہے کہ ہم سمیت سارے کے سارے ہم دوبارہ سے ایمان کی تجدید کریں، دوبارہ کلمہ گو بن جائیں، دوبارہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس کھلی سرکشی اور بغاوت کو کم از کم ختم کریں. جو سڑکوں پر، دکانوں پر، روڈوں پر، شاپنگ سینٹروں کے اندر جو اس طرح کے معاملات، یہ انتہائی الارمنگ صورتحال ہے، اور اس سے بچنا ضروری ہے. خاص طور پر اپنی نسل کا تحفظ کرنا یہ ریاست کی کلیدی اور بنیادی ذمہ داری ہے. سبحان اللہ. اب یہ دینی نقطۂ نگاہ سے جو سوال ان کا یہ ہے، یہ جو کیا ہے، یہ کہ سگریٹ کا کاروبار اور آج کل ای سگریٹ اور یہ جو ویپنگ ہو رہی ہے، اس کی اجازت دین دیتا ہے؟ دیکھیں شرعی طور پر سگریٹ کا جو کاروبار ہے یہ ناپسندیدہ ہے، خلاف افضل ہے، ناپسندیدہ ہے، نامناسب ہے. اس کا مشورہ نہیں دیا جا سکتا. کوئی اگر پوچھے تو ہم کہیں گے یار کاروبار اور معاش کے لیے کوئی اور راستہ اختیار کرو، یہ نہ کرو. لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس کی آمدنی کو حرام نہیں کہا جائے گا. یہ آمدنی اس کی حلال ہے، خلاف افضل، ناپسندیدہ. حرام کیوں نہیں کہا جائے گا؟ اگر آپ فرض کرو سگریٹ کے کاروبار کی آمدنی کو حرام کہتے ہو تو شراب کی آمدنی کیا ہے؟ وہ بھی حرام. تو گویا آپ نے سگریٹ اور شراب کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا. تو ایسا نہیں ہے. شراب کی حرمت تو نص قطعی سے ثابت ہے، وہ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. سگریٹ والا جو معاملہ ہے جسمانی طور پر نقصان ہے. قرآن کریم میں اللہ نے یہ فرما رکھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ. اے لوگوں اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مبتلا نہ کرو. انسان کو اپنے جسمانی نقصان کے معاملات کی طرف نہیں جانا چاہیے. اس میں جو جسمانی فزیکل نقصان ہے تو اس لیے اس کو منع کیا جائے گا، ناپسندیدہ ہے. لیکن اگر کوئی سگریٹ کا کاروبار کرتا ہے یا دکان کے اندر سگریٹ اس نے رکھی ہے، ویب سگریٹ، ای سگریٹ یا ای سگریٹ کا کاروبار، اس کی آمدنی کو لقمہ حرام نہیں کہا جائے گا. وہ ناجائز اور حرام آمدنی نہیں ہے. ہاں افضل نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے، شرعی طور پر ناپسندیدہ عمل ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کا استعمال کے بارے میں نے بتا دیا کہ اصولی طور پر اس کو شراب کی طرح حرام تو نہیں کہا جائے گا. وہ دوسری بات ہے. ایک تو کاروبار ہے کہ میں ان چیزوں کو حرام نہیں ہے، حرام نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے. ناپسندیدہ ہے. یہ جو ای سگریٹ ہے حرام نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے. اور جب جسمانی طور پر نقصان ہوتا جا رہا ہو اور اس بات کا قوی امکان ہو تو پھر اس سے بچنا زیادہ ضروری ہوتا چلا جائے گا. سبحان اللہ. کلیئر ہو گئی بات. یہ محمد امین صاحب ہے کراچی سے. کم سنی کی شادی یعنی چائلڈ میرج پر پابندی لگانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں چائلڈ میرج ایک تلخ حقیقت ہے، اور یقینی طور پر کم سنی کی جو شادی ہے اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. لیکن اس سلسلے میں انیق صاحب تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے معاشرے کے اندر عام طور پر افراط و تفریط بہت ہے. یا تو ہم اس طرف ایک اسٹریم لیول پہ چلے جاتے ہیں یا اس طرف ہم اسٹریم لیول پہ چلے، جو دونوں باتیں غلط ہیں، درمیان میں آنا چاہیے. دیکھیں بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ بعض قبیلوں میں، بعض برادریوں میں، خاص طور پر اربن ایریاز میں بالکل چھوٹی چھوٹی عمروں میں شادی کی جا رہی ہوتی ہے. وہ بھی غلط ہے. 14 سال، 15 سال، 13 سال، 16 سال، بالکل چھوٹی چھوٹی عمروں میں.
یہ بھی صحیح مناسب طرز عمل نہیں ہے. بچی کا نقصان ہوتا ہے، بعض اوقات وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتی، بعض اوقات وہ خود بچی ہے اور وہ بچے کی ماں بن گئی، کیسے سنبھالے گی؟ بہت ساری مشکلات اور مصیبتیں ہوتی ہیں. تو بعض برادریوں میں، بعض دیہاتی ایریاز میں، بعض قوموں کے اندر، بعض ہمارے قبائل کے اندر یہ رواج ہے جو کہ ناپسندیدہ ہے، اچھا نہیں ہے، مفاسد سے خالی نہیں ہے. ٹھیک. بعض جگہوں پر شہروں کے اندر آ جائے 40 سال ہو جاتی ہیں، لڑکیوں کی شادیاں نہیں کی جا رہی ہوتی ہیں، ماں باپ کو توجہ ہی کوئی نہیں ہے. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ 35 سال ہو گئے، 40 سال، 45 سال، 42 سال، 38 سال. اور کئی دفعہ ایسے مقامات پر جانا ہوتا ہے، نکاح پڑھانا ہوتا ہے، جب لڑکی کی عمر پوچھی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے جناب 42 سال عمر ہے. لڑکی کی عمر پوچھو، یعنی وہ قاضی سے زیادہ عمر جی ہاں، دلہن کی. کئی دفعہ ایسا ہوا، کئی دفعہ ایسا ہوا. اچھا، یعنی خود میں نے کئی دفعہ یہ سوال کیا اور پھر ذرا تکلیف بھی ہوتی ہے کہ شاید ان سے ذرا پوچھتے ہوئے ان کو برا لگے گا کہ بھائی جان بات یہ جو دولہا ہے وہ مجھ سے بڑے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کی دوسری شادی ہے؟ نہیں نہیں، پہلی شادی ہے. اچھا، تاخیر کی وجہ؟ تو کہنے لگے نہیں نہیں، ہو کیا بس ابھی عمر تو ہوئی ہے، ابھی تو کر رہے ہیں. اچھا جی چلے، یہ تو ہو گیا. اچھا چلو، مرد کا تو معاملہ چل جائے گا. لڑکی 45 سال عمر، 44 سال عمر، 38 سال عمر عام ہے شہروں کے اندر، خاص طور پر ہمارے یہاں کراچی کے اندر کئی ساری جگہوں پر. اب یہ پوچھتے ہوئے ذرا سا عجیب سا لگتا ہے کہ لڑکی کنواری ہے، بیوہ ہے یا مطلقہ ہے. برا لگ جاتا ہے. اب فارم میں تو لکھنا پڑتا ہے نا. جی جی. تو ان کو برا لگ جاتا ہے. پتہ نہیں کنواری ہے، کیسی باتیں کر رہے ہیں، ابھی سے آپ نے اس طرح نکاح کی تقریب میں باتیں کر دی. تو بھائی بات یہ ہے، ہم نہیں کرنا چاہتے، لیکن وہ جو لڑکی ہے اس کی عمر 45 سال آپ نے کر دی ہے. اب وہ لڑکی نہیں رہی، عورت بن چکی ہے. آپ اس کی 42 سال عمر کر چکے ہیں. نامناسب طریقہ. تو انیک صاحب، ہمارے سوسائٹی، ہمارے معاشرے میں یا تو 13 14 15 16 سال یا وہ ہو رہا ہے یا پھر یہ ہو رہا ہے. وہ بھی غلط، یہ بھی غلط. مناسب عمر، جو اس کی صحیح عمر، جوانی کی عمر ہوتی ہے، اس مناسب عمر کے اندر اس کی شادی کرنی چاہیے. اس سلسلے میں چائلڈ میرج کا جو انہوں نے سوال کیا، اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر یہ مسئلہ کئی دفعہ آیا چائلڈ میرج کے حوالے سے. اور اس میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواہر الفقہ کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ کم سنی کی شادی مفاسد سے خالی نہیں ہے. اس میں نقصانات ہیں، مضرات ہیں، اس میں کئی ساری خرابیاں ہیں. اور آج کل کے اندر اقوام متحدہ کے زیر اہتمام، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے زیر اہتمام کئی دفعہ ہماری کونسل کی اور ان کی مشترکہ میٹنگز ہوئی ہیں. اور انہوں نے کراچی کے اندر واقع ایک ہاسپٹل کے اندر ہمیں باقاعدہ لے جا کر کے وزٹ کروایا اور بریفنگ دی. اس میں انہوں نے بتایا باقاعدہ پروجیکٹر کی مدد سے کہ کم سنی کی شادی میں لڑکی کو ایک بیماری لاحق ہوتی ہے، فیسٹولا. اور وہ جو فیسٹولا کی بیماری ہوتی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ جو بچہ دانی ہے وہ کمپلیٹ پروسیس ابھی مکمل نہیں ہو پاتا، وہ 18 سال کی عمر میں جا کر کے مکمل ہوتا ہے. اس سے پہلے شادی کرنے کے نتیجے میں اسے خاص قسم کی فیسٹولا کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے انیق صاحب ان اربن ایریاز میں طلاق کا ریشو بڑھ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو خاتون ہے، وہ جو لڑکی ہے، وہ اس قدر اس مرض کے اندر مبتلا ہوتی ہے اور کہیں پر سہولت علاج کی میسر نہیں ہے. اور لا علاج مرض تو نہیں ہے لیکن طویل ترین اس کا علاج ہوتا ہے. اور پھر اس خاتون کے بدن سے خاص قسم کی سمیل آتی ہے اور وہ بہت اندرونی کمپلیکیٹڈ پیچیدہ ترین مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے، شوہر طلاق دے دیتا ہے، جو کہ نہیں دینا چاہیے، حرام کام ہے. اور ادھر وہ والدین کے لیے علاج کی سہولت میسر نہیں. پورے بلوچستان میں فیسٹولا کی بیماری کا کوئی علاج کا سینٹر نہیں ہے، کراچی میں لایا جاتا ہے. اور خیبر پختونخوا کے اندر شاید کوئی ایک آدھ ہو تو ہوں، یہاں پر لایا جاتا ہے. تو یہ دیکھیں ساری خرابیاں کب پیدا ہو رہی ہیں، جب آپ نے انتہائی کم سنی کے اندر شادی کی. تو تھوڑا میچور ہونے دیں، تھوڑا ان کی مناسب عمر ہونے دیں. لیکن یہ باتیں میں نے ساری کی ہے نا، آپ نے تو نہیں بیان کی، کسی سرکاری بندے نے تو بیان نہیں کی کہ یہ نقصانات ہیں. ہم خود یہ نقصانات بیان کر رہے ہیں نا، ہم خود سمجھ رہے ہیں ریسرچ کی بنیاد پہ، تحقیق کی بنیاد پر، گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھ کر. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک اور پھر خرابی ہے. وہ خرابی کیا ہے؟ آپ کے اندرون سندھ کے اندر شادی کی عمر انہوں نے مقرر کر دی 18 سال. پنجاب میں مقرر کر دیے بائی دا لا، اسمبلی نے اپروو کیا ہے 16 سال. اچھا، یہ قانون بنا دیا. ہماری نظر میں قانون بنانا پھر غلط ہے. کیوں؟ اس کے اندر پھر کئی اسباب ہیں. ہوا یہ کہ پنجاب میں یہ واقعہ بھی پیش آیا، ہمارے ملک کے اندر عدالتوں میں، اور چھوٹی موٹی نہیں، ہائی کورٹ تک کی عدالت میں، اگر فرض کرو 18 سال کی عمر ہے نا، 17 سال کی عمر میں کسی لڑکی کی شادی کر دی گئی تو اس کے اوپر نعوذ باللہ زنا کا مقدمہ کر دیا گیا اور میاں بیوی کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا گیا.
ایک نہیں کئی واقعات ریکارڈ پر ہیں. پھر باقاعدہ وہ عدالتی کارروائی کونسل کے اندر آئی ہے. ایک آئینی ادارے سے دوسرے آئینی ادارے میں ہم نے جائزہ لیا, ہم سر پکڑ کر کے رہ گئے, یار یہ کیا نکاح کس چیز کا نام ہے؟ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. ایجاب و قبول ہو, مہر مقرر کیا جائے, 2 گواہ سن رہے ہوں. بھائی یہ باقاعدہ ماں راضی, باپ راضی, لڑکا راضی, لڑکی راضی, دونوں خاندان نے محبت کے ساتھ 17 سال عمر ہے لڑکی کی, لڑکے کی عمر 20-22 سال ہے, انہوں نے نکاح کر لیا. اب زنا کا مقدمہ کر دیا گیا ہے, مقدمہ نہیں جیل میں ڈال دیا گیا ہے. یہ دنیا کا پہلا واقعہ ہے, نکاح پر آپ زنا کا قانون لاگو کر رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور یاد رکھیں ہم اس بات کے حامی ہیں, بائی دا ممبر, بائی دا تعلیمی ادارے, بائی دا سکولز, یونیورسٹی, کالج, تعلیمی اداروں کے اندر اس کم سنی کی شادی کی خرابیاں بیان کی جائیں, مفاسد بیان کیے جائیں, کمپین چلائی جائے, اور ممبر و محراب سے یہ صدا بلند ہونی چاہیے کہ لڑکی کی مناسب عمر ہونے کے بعد اس کی شادی کی جائے, جب وہ میچور کچھ ہو جائے, اپنے آپ کو سنبھال سکے, فزیکل جسمانی طور پر اس کی استطاعت وہ رکھتی ہو اور وہ اس کے اندر تحمل اور برداشت ہو, تب آپ اس کی شادی کریں. اس طرح انتہائی چھوٹی عمر کے اندر شادی نہ کی جائے, لیکن اس میں قانون نہ بنایا جائے. قانون بنانے کے اندر یہ خرابیاں ہوں گی. پھر اس پر بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی لا نہیں بنے گا, قانون نہیں بنے گا تو پھر تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو ہم نے طویل ڈیٹیلڈ ڈیبیٹس اس پر ہم نے کی ہیں. مسئلہ یہ ہے انیق صاحب کہ یہ یاد رکھیں, مسئلہ یہ ہے کہاں کا, چائلڈ میرج کا مسئلہ کہاں کا ہے؟ بلوچستان کا ہے. چائلڈ میرج کا مسئلہ خیبر پختونخوا کا ہے. شہروں کا اسلام آباد کا مسئلہ نہیں ہے, کراچی کا مسئلہ نہیں ہے, لاہور کا مسئلہ نہیں ہے. آپ نے کراچی میں نہیں سنا ہوگا کہ کسی 12-13 سال کی لڑکی کی کوئی شادی آپ کے خاندان میں کسی نے کی ہو, کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا. یہ ان دیہاتوں کا مسئلہ ہے. اب میرا سوال یہ, کیا ان اربن ایریاز کے اندر قانون کی عملداری ہے؟ کیا انتظامیہ کی عملداری اس حد تک ہے؟ نہیں ہے. اور اگر آپ کرنا بھی چاہیں گے تو وہاں کی مقامی انتظامیہ جانتی ہے کہ یہ لوگوں کے اپنے مسائل ہیں. یاد رکھیں یہ جو عائلی معاملات ہوتے ہیں انیق صاحب, اس میں علمی طور پر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے, معاشرتی اور عائلی معاملات, نکاح طلاق وغیرہ کے معاملات, کلچرل معاملات کو اللہ کی شریعت نے عمومی طور پر خود انسانوں پر رکھ دیا ہے. ان کے معاملات عام انسانوں کے اپنے, یہ ابتدائی آفرینے سے چلا ہوا ہے, لوگ خود بخود اس کے اندر اپنے معاملات کو چلاتے رہتے ہیں. یعنی کہ لڑکی بالغ ہوئی, جی, لڑکا بالغ ہوا, عمر کی جو حد ہے اسے ہٹا دیا جائے اور بلوغت کو معیار بنایا جائے. نہیں, اس میں یہ نہیں, ہر ایک کی جسمانی فزیکل صورتحال الگ الگ ہوتی ہے. اب سنیے, جب آپ 18 سال کی شرط لگاتے ہیں تو بعض اوقات 22 سال والی لڑکی شادی کا تحمل نہیں رکھتی ہے, بعض اوقات 17 سال والی لڑکی بھی شادی کا تحمل رکھتی ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں. جی, کیوں؟ اس کی جسمانی حالت. اچھا اس سلسلے میں معاملہ کیا ہے, ملکوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں. سائبیریا, رشیا, برفانی علاقے, ان میں لڑکے لڑکی کی بلوغت کی عمر بھی الگ ہوتی ہے, ان کی جسمانی ڈیمانڈ, کنڈیشن, ضرورت, فزیکل کنڈیشن وہ الگ ہوتی ہے. حجاز, مکہ, مدینہ اور عرب گرم ممالک کی الگ ہوتی ہے. پھر ہر خاندان کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے خاکہ, اس کے اندر بھی بعض اوقات 15 سال کا لڑکا ہوتا ہے انیق صاحب, 15 سال کا لڑکا, وہ 25 سال والے کی طرح لگ رہا ہوتا ہے, جسمانی فٹنس بالکل سیٹ فٹ فاٹ ہے. مثال کے طور پر اگر آپ نے فرض کرو 18 سال کی عمر لگا دی ہے, لڑکی کی عمر 17 سال ہے, اس 17 سال میں لڑکی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہر اعتبار سے فٹ فاٹ ہے, اور لڑکا 22 سال کا ہے, 25 سال کا ہے, جو بھی اس کی عمر ہے. اب مجھے یہ بتائیں, دونوں خاندان راضی, لڑکا لڑکی راضی, کوئی رکاوٹ نہیں, اس شادی کو آپ زنا کہیں گے کیا؟ قطعاً نہیں کہیں گے. اور جب آپ قانون بنا لیتے ہیں, اس قانون کے نتیجے کے اندر پولیس جا کے ریڈ کرے, پولیس جا کر کے ان کو قید, جرمانہ, اتنے لاکھ جرمانہ ہے اس وقت جو قانون بنے میں, اس میں سے اتنے لاکھوں روپے جرمانہ لگایا ہوا ہے, اتنے لاکھ جرمانہ ہے, اتنے ماہ کی قید ہے. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں یہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں, بالکل تعلق نہیں ہے, اور یہ غلط طریقہ ہے. کونسل نے اس کے اوپر متعدد مرتبہ سفارشات دی ہیں. قانون نہ بنایا جائے, کمپین چلائی جائے, لا نہ بنایا جائے, اویئرنیس پیدا کی جائے, لوگوں کو سمجھایا جائے, اور یہ معاملہ لوگوں پر چھوڑ دیا جائے. ہاں جہاں یہ خرابیاں ہیں وہاں کے علماء کو آن بورڈ کیا جائے, وہاں کے اسکولوں کے اداروں کو آن بورڈ کیا جائے, وہاں آپ کمپین چلائیں. پھر گراؤنڈ ریالٹی بھی انیق صاحب ایک اور ہے, وہ کیا ہے, جہاں قانون ہے وہاں وہاں یہ مسئلہ نہیں ہے, اور جہاں یہ مسئلہ ہے وہاں قانون کی عملداری نہیں. بالکل ٹھیک ہے.
تو اس لیے اس کو کمپین کی صورت میں، اس کو شعور بیدار کرنے کی صورت میں، اس کو تعلیمی اداروں اور منبر و محراب کی صورت میں اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اس کو آپ لا کی جکڑ بندیوں کے ذریعے سے نہ حل کر سکتے ہیں، نہ حل کرنا مناسب ہوگا، اور نہ اس سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا۔ بہت اہم بات ہے یہ۔ مفتی صاحب کچھ ویڈیو کوئسچنز وہ ہم رکھنا چاہ رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے حج کرایا جا سکتا ہے کسی کو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم آپ مستحق زکوٰۃ کو مالک و قابض بنا کر حوالے کر دیں، بشرطے کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہو۔ جب آپ نے اس کو مالک بنا کر کے دے دیا، پھر اس کی مرضی ہے، وہ جو چاہے کرے۔ جزاک اللہ۔ وہ کھانے پہ، پینے پہ، راشن پہ، مکان کے تعمیر پہ۔ ہاں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ حج کر لے اور آپ کو اس بات کی طلب ہے تو آپ مشورہ دے سکتے ہیں کہ بھائی جان میں نے آپ کو یہ رقم دی ہے، میں نے آپ کو 12 لاکھ ہی کیوں دی ہے، میں نے آپ کو 9 لاکھ نہیں دی، 10 نہیں دی، 11 نہیں دی۔ اس وقت فرض کریں کہ 12 لاکھ روپے کا حج کا ریٹ چل رہا ہے، تو میں نے 12 لاکھ روپے اس لیے دیے ہیں کہ تاکہ تم حج کر سکو۔ یہ میرا مشورہ ہے، لیکن یاد رکھیں اگر اگلا بندہ آپ کے مشورے پر عمل نہیں کرتا تو آپ کوئی جبر نہیں کر سکتے، آپ کوئی زبردستی نہیں کر سکتے، وہ اس کی مرضی پر ہے۔ اور ان کے سوال کا ایک اور پہلو بھی ہے، وہ یہ کہ انہوں نے کہا کیا زکوٰۃ کی رقم سے حج کرایا جا سکتا ہے؟ یعنی اگر وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کی رقم براہ راست کسی ٹریول ایجنٹ کو اور کسی حج کے آرگنائزر کو دے دی جائے کہ فلانے بندے کو حج کرا دو، اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ کی رقم اس مستحق زکوٰۃ کے ہینڈ اوور کرنا ضروری ہے۔ تملیک۔ جزاک اللہ۔ جب تک اس کو مالک نہیں بناؤ گے، کیونکہ قرآن کریم میں ہے انما الصدقات للفقراء۔ اب یہ جو للفقراء میں لام ہے، یہ لام تملیکیہ ہے، ملکیت ہو فقراء کی۔ تو یہ ملکیت فقراء کی کب ہوگی؟ جب آپ ٹریول ایجنٹ کے پیسے حوالے کریں گے؟ نہ، جب آپ اس کے ہینڈ اوور کریں گے۔ جب آپ نے اس کو مالک بنا دیا، آگے اس کی مرضی ہے۔ کل یتصرف فی ملکہ کیف شاء، ہر انسان اپنی مملوکہ چیز میں جیسے چاہے تصرف کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا کہ حج اور پھر 12 لاکھ آپ نے بیان فرمائی یہ رقم، یہ پچھلے سال تھی 1175۔ صحیح۔ تو الحمدللہ جب ہم وہاں گئے تو ہم نے 1175 کو 1075 کروا دیا، اور یہ کبھی نہیں ہوا کہ پچھلے سال کے حج سے آنے والے سال کا حج سستا ہو۔ الحمدللہ۔ صرف حج کا معاملہ نہیں ہے، پاکستان میں کوئی چیز کبھی سستی نہیں ہوئی ہے، اور اوورآل دنیا میں بھی۔ لیکن یہ تو اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر دے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سال جتنے لوگ بھی حج پر جا رہے ہیں وہ آپ کی وزارت سے بھرپور استفادہ کریں گے، اور یہ جو آپ نے حج کا ریٹ سستا کیا ہے، میرا دل، میرا وجدان، میرا دماغ کہتا ہے یہ آپ کا عظیم ترین صدقہ جاریہ ہے، اور یہ خدا کی رضا اور خوشنودی کے لیے جو آپ نے کام کیا ہے۔ میں آپ کے انہی جیسے اقدامات کی بنیاد پر، بغیر آپ کے منہ پر لگی لپٹی تعریف کے، میں کہتا ہوں آپ کی وزارت کا دور ایک سنہرا ترین دور تھا اور ایک خوشگوار خوشنما دور حکومت تھا۔ لیکن یہ کہ وہ جو آپ نے 12 لاکھ نا، ہم نے کہا کو من استطاع الیہ سبیلا، بالکل جس کے پاس استطاعت ہو وہی حج کے لیے جائے۔ لیکن آج تک ہماری وزارتیں استطاعت چھینتی رہیں، آپ نے ان کی استطاعت میں مدد کی ہے۔ یہ میرا اگلا جملہ یہی تھا کہ حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ حج کو استطاعت میں رکھے، جزاک اللہ، جزاک اللہ، اخراجات اتنے زیادہ نہ بڑھائے کہ لوگ یہ فرض ہے اس عبادت سے پیچھے ہٹیں۔ لیکن ناظرین و سامعین کی یہ خواہش اور تمنا اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اور کام لے اور مسلسل کام لے، بار بار کام لے، تاکہ ہمارے وطن عزیز میں اس طرح کے لوگ آئیں تو لوگوں کو ریلیف ملے، لوگوں کو راحت ملے، مخلوق خدا کو سہولت ملے۔ مفتی صاحب آپ کا میں بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین حضرات، یہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ وقت کے ایک جید مفتی صاحب کو ہم زحمت دیتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں اور آپ کے سوالات ہم مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ ہمارے ذہنوں میں کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے۔ ہمارا دین مکمل ہے، ہمارے دین کے پاس انفس و آفاق کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، بس کسی اہل نظر کی خدمت میں حاضری ضروری ہوتی ہے۔ ہم اپنے علماء کے جتنے شکر گزار ہو جائیں وہ کم ہے۔ اور محترم خواتین و حضرات، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے
صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں گناہ بیماریاں ہیں اور ان کا علاج استغفار ہے۔ گناہ بیماریاں ہیں اور ان کا علاج استغفار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔